بالکل آج ہم موجود ہیں مسلم لیگ کے سینئر رہنما میاں سلیمان رمدے کے پاس، اور آج ان سے ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جی میاں صاحب، ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، اس میں صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس کر دی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، وہ الیکشن اگر ہوا، وہ تو یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے۔ الیکشن ہوا تو ہم لڑیں گے، ہم تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اس میں ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، الیکشن لڑیں گے۔ جی میاں صاحب، ابھی جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ابھی جو عوام کا مہنگائی میں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ہر چیز مہنگی، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو پھر لے جاؤں گا پیچھے 2013 سے 18 تک۔ جب 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ملک میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ڈبل ڈیجٹ تھی، یعنی 10% سے زیادہ تھی، 11% کے قریب۔ ہماری حکومت آئی، سنگل ڈیجٹ ہوئی، اور پھر 4% سالانہ کے حساب سے مہنگائی ہو رہی تھی۔ یعنی اندازہ کریں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو گندم کی قیمت 1300 روپے من تھی، جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو 1300 روپے من تھی۔ چینی اگر 50 روپے کلو تھی تو جب ہم گئے 50 روپے کلو تھی، اور ڈالر جو تھا وہ 100 روپے فی ڈالر سے بھی کم تھا۔ اور جب نواز ایک سازش کے ذریعے، ایک جو ملک دشمن، عوام دشمن، جمہوریت دشمن سازش تھی، اس کے نتیجے میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا ملتا تھا۔ ملک میں ترقی بھی ہو رہی تھی، موٹر ویز بھی بن رہی تھی، ہر چیز سستی تھی اور وافر مقدار میں مل رہی تھی۔ لیکن ایک سازش کے ذریعے، جو پاکستان دشمن سازش تھی، جو عوام دشمن سازش تھی، جو جمہوریت دشمن سازش تھی، اس میں بہت سارے ادارے بھی شامل تھے، اس کے ذریعے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے جو اب ہے۔ اور یہ تباہی، اس سازش جس میں مرکزی کردار عمران خان کا بھی ہے، یہ ایک حفظ اقتدار میں اندھا شخص ہے جس نے ہر حرکت کی، اس ملک دشمن حرکت کی، صرف اقتدار میں آنے کے لیے، اور عوام دشمن، آئین دشمن، جمہوریت دشمن طاقتوں کا یہ اعلی کار بنا۔ آج یہ حکومت سے نکل گیا تو اس کو تباہی کی طرح پہلے تو تباہی پہ پہنچا کے گیا، اب اس کو حالات کو بہتر ہونے میں بھی یہ رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس نے رکاوٹ ڈالی، جب ان کی حکومت جانے لگی، عدم اعتماد ہونے لگی، تو اس نے IMF کا جو معاہدہ تھا خود کیا تھا اور اس کو توڑ دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ پٹرول کی قیمت بڑھاؤں گا، کم کر دی تاکہ یہ آئندہ آنے جو آ رہی ہے حکومت، اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں، اور اس کے بعد یہ اب مشکلات ہیں۔ لیکن ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی ہوئی ہے، انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے، سارے یورپ میں ہوئی ہے، سعودی عرب میں ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انگلینڈ کی ایک وزیر اعظم کو چند دنوں بعد، وزیر بننے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم تھی، پاپولر وزیر اعظم تھی، اس نے بھی استعفیٰ دیا۔ یہ ساری دنیا میں مہنگائی۔ اس کے باوجود میں یقین سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ، PDM کی گورنمنٹ ہی اس ملک کو اب اس مشکل حالات سے نکالے گی اور حالات کو بہتر کرے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی نااہل حکومت ہوتی تو شاید آج حالات اس سے کئی بدتر ہوتے، اور شاید ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ جی میاں صاحب، میرا آپ سے آخری جو سوال اور بڑھایا ہے میں، ابھی جو ہمارا موجودہ حلقہ ہے 113 ہے، اس میں جو سیاسی گہما گہمی، اس میں آپ اپنی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا MP کا اور MNA کا جو امیدوار، اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو جتنا میں 1985 سے اس حلقے میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے تو کبھی اپنی جماعت کے حالات اس سے بہتر نہیں دیکھے۔ بہت زیادہ عوام کا رجحان ہے، جو ان کے پرانے، جو ہمارے بعد جن کو مسلط کیا گیا تھا یہاں صوبائی ممبران اور قومی ممبر، جس کو ایک دھاندلی کے پیداوار تھے، جو ان سے لوگ سخت ناراض ہیں۔ یہاں پر کرپشن بڑھی، یہاں پر ہر طرح کی دھاندلی ہوئی، لوگوں کو لوٹا گیا، اور اس میں انتظامیہ اور یہ نمائندے جو تھے، یہ ہمارے جو مسلط کی گئے دھاندلی کی پیداوار جو نمائندے تھے، جو نمائندے اصل میں نہیں تھے، ان کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ جو سرکاری ملازمت ہے ان کو بیچا گیا، اور ہر طرح سے رشوت کا بازار گرم کیا گیا، اور رشوت سارے پاکستان میں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ ہماری حکومت، مسلم لیگ کی حکومت آنے سے پہلے 2013 میں پاکستان کی دنیا میں کرپٹ ممالک میں، جو یعنی کم دیانتدار ممالک میں، پاکستان کا نمبر 124واں تھا، جو ہماری حکومت کے دور میں
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 117वें नंबर पे आ गई, यानी 7 मुल्कों से हमारे हालात बेहतर हुए, करप्शन में बेहतरी आई, और आज इनके दौर में 117वें से 140वें नंबर पे चला गया। यहाँ फरागोगी की करप्शन, बुज़दार की करप्शन, और जो खातून अव्वल है उनकी करप्शन, ये सारे पंजाब में इतनी लूटमार हुई कि कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी लूटमार हो गई। ये ना, पहले तो थाने बिकते थे, अब ज़िले भी बिकने लग गया है। डीसी और डीपीओ वगैरह भी रिश्वतें, आरपीओ कमिश्नर वगैरह भी रिश्वतें देकर लगते थे। इतनी करप्शन थी, इस मुल्क में करप्शन बढ़ी है। और यहाँ पर तो मैं यकीन से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस ज़िले में भी और मेरे हल्के में भी इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग की जीतेगी। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद थे मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मियां असद उर रहमान रमदे के पास और उनसे हमने उनका मौक़िफ़ जाना। जी।